الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجتنبوا قول الزور والذین لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. وروى البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. محترم سامعین کرام، ماہ صیام جاری و ساری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو رکھ رہے ہیں اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں رکھ رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اور حدیث مبارکہ. آج کا درس ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزوں کو چند شرائط کے ساتھ ہم سب پر فرض کیا ہے. ان شرائط کی ادائیگی اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ روزہ نہیں، فاقہ ہے. اللہ کو بھوکے رہنے کی، اللہ کو آپ کے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں. جب اللہ کو حاجت اور ضرورت نہیں تو آپ کی جھولی میں میدان محشر قیامت کے دن ان روزوں کا ثواب کیسے ڈالے گا؟ تو روزہ چند شرائط کے ساتھ ہے، وہ آپ کو فالو کرنا ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے، تب یہ روزہ آپ کا وہ روزہ کہلائے گا جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو جس روزے کی آپ سے چاہت ہے. روزے کی حالت میں جو چند شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب روزے سے نہیں ہوں گے تب جھوٹ بولیں گے، نہ. ہر دن ہر لمحہ جھوٹ حرام ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے. آج جیسے دیکھنے میں آتا ہے لوگ جھوٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کے دھندے جھوٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کی حکومتیں اور سلطنتیں جھوٹ پر قائم ہو جاتی ہیں. شریعت اسلامیہ نے جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا ہے. ہر دن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساعت. لیکن روزے کی حالت میں بہت بڑی وضاحت کے ساتھ ایک شرط رکھ دی، ایک حد بندی قائم کی کہ تمہاری جو حدیں ہیں ان میں ایک حد یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گے. اس سے یہ ہوگا نہیں بولتے تھے تو بہت بہتر ہے، 100% گڈ. اور اگر بولتے تھے تو ان 30 یا 29 دنوں میں جب تم نہیں بولو گے تو تمہیں جھوٹ نہ بولنے کی عادت پڑ جائے گی اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے. عام دنوں میں رمضان میں بھی قرآن کی آیت ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تمہیں جھوٹ بات سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ نہ بولو اور لغو چیز سے محبت نہ رکھو، کہیں سے گزرو اور لغو باتیں، لغو چیز، لغویات ہو رہا ہو وہاں سے شرافت سے گزر جاؤ. آج میرا چونکہ لغو پر بیان نہیں ہوا، میں پچھلے درس میں کچھ لغو کی بات کہہ چکا ہوں، روزے میں یہ بھی نہیں ہے. آج بات ہے جھوٹ کی. جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر عادت تھی بھی تو بھی نہیں بولنا ہے. اس لیے کہ یہ 30 یا 29 دن تمہیں پریکٹس کرا دیں گے اور روزہ چھوٹ جائے گا. یہی ایک بات یاد آئی ہے، یہ دوسرا لاک ڈاؤن ہے. 42 دن ہو چکے تھے
اور کل اعلان کر دیا گیا کہ آپ پورے ہندوستان کے شراب کے ٹھیکوں کو کھول دیں اور جس کو پینا ہو آ کر پیے. ہاں یہ پوزیشن ہو گئی کہ ایک شخص جا رہا تھا, پولیس والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ارے وہ یہاں ہی بس ڈنڈے پڑے. اور ایک شخص سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا شراب لینے ٹھیکے پر. کہا اچھا جا. شرابی کے لیے امن و امان, شریف کے لیے ڈنڈے, یہ حالت ہو گئی. عرض میں یہ کر رہا تھا یہ اللہ کا قانون ہے کہ 30 یا 29 دن تم جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہیں عادت پڑ جائے گی سچ بولنے کی. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 42 دن تک شرابیوں کو شراب کے ٹھیکوں سے, شراب کی بوتلوں سے محفوظ رکھا گیا تھا, اگر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا تو اس بھارت سے ہمیشہ کے لیے شراب ختم ہو جاتی. یہ اللہ بھی جانتا ہے 30-29 دن بہت ہوتے ہیں عادت پڑنے کے لیے, تبھی نہ رکھا. 30 یا 29 دن جب تم روزے رکھو تو اس میں جھوٹ نہیں بولو گے. یہاں تو 42 دن ہو گئے تھے. خیر, جھوٹ بھی نہ بولو. والذین لا یشہدون الزور, اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ان کی خوبی اللہ نے بیان کی ہے. اس کا مطلب جھوٹی گواہی بھی نہ دے مسلمان, نہ دے مومن. آج تو ٹکے ٹکوں پر جھوٹے گواہ عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے ہیں. ایک فون ہوتا ہے, ہلو, انہوں نے کہا یس, آ جاؤ. کیوں؟ گواہی دینا ہے. اچھا سر ابھی آیا. اور پھر کیا چاہیے؟ 500 روپے. کہیں چھوٹی موٹی گواہی ہے 200 روپے, بہت بڑی ہے جان جوخم میں پڑ سکتی ہے 5-10 ہزار روپے. یہ حالات ہیں ملک کے, یہ حالات ہیں بعض دنیا کے ملکوں کے بھی. اب آئیے آگے روزے کی حالت میں شرط, جھوٹ نہیں بولو گے. بخاری شریف کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به, اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے, آ گئی شرط, یعنی چھوڑنا ہی ہے. پھر سزا کیا ہے؟ اگر نہ چھوڑے تو کیا ہے؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, تو اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ ہی نہ رکھے. کیا فائدہ ہے؟ بھوکے تو پریشان تم ہو رہے ہو, پیاسے تم ہو. اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو شرائط, جو حد بندیاں جس عبادت کی قائم کر دی ہیں, ان شرائط, ان حد بندیوں کے ساتھ اگر آپ اس عبادت کو کریں گے تب وہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوگی, تب اللہ خوش ہوگا, تب اس پر آپ کو اجر ملے گا. انہی میں سے ایک روزہ بھی ہے. اس کی ایک حد, اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, اور اگر بولے روزہ بیکار ہے. روزہ بیکار ہے تبھی اللہ نے فرما دیا ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ, اللہ کو حاجت نہیں ہے ایسے روزے کی کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے, ایسے کی کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. کسی بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے روزہ رکھ کر کہ میں روزے سے ہوں, کھانا چھوڑا پینا چھوڑا, نہ, کوئی ضرورت نہیں. اور اگر چھوڑنا ہی ہے کھانا پینا اور روزہ رکھنا ہی ہے تو اس کو قبول کروانے کے لیے پہلے جھوٹ چھوڑنا چاہیے. اب آئیے دوسری حدیث کی طرف. لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بول سکتے ہیں. وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ وضاحت کر کے آپ کو بتا دوں. وہ 3 مقامات
جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے رمضان المبارک میں بھی آ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی آ سکتے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ آئے تب بھی یہ 3 مقامات پر جھوٹ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اشد ضرورت پر۔ عن اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا فی 3۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ لا يحل الكذب الا فی 3، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے الا فی 3، لیکن 3 مقامات پر وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب وہ سنیے، نمبر 1، یحدث الرجل امرأته لیرضیها، ایک اس مقام پر کہ جیسے بیوی اس کی ناراض ہو گئی، اس کو منانا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے کچھ جھوٹ مکس کر دیا جائے اپنی گفتگو، اپنی باتوں میں، تو وہ راضی ہو جائے گی، اس مقام پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، چھوٹا سا درس دینا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ، آپ جنگ میں ہیں، موت آپ کے سر پر ہے، اگر دشمن آیا تو آپ اس کو مار دیں گے، اور اس کا قابو چل گیا، اس کا بس چلا، وہ آپ کو مار دے گا۔ اس مقام پر اس پر قابو پانے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کچھ جھوٹ مکس کر دیں گے، اپنی گفتگو میں کچھ جھوٹ بول دیں، اس وقت بھی میدان جنگ میں جھوٹ جائز ہے۔ دشمن کے سامنے میدان جنگ نہیں ہے، تنہا 2-4 لوگ ہیں، تنہا ایک آدمی ہے اور جان بچانا ہے اور جھوٹ بول کے بچ سکتی ہے، وہاں بھی جائز ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کے اندر ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، تیسرے اس مقام پر جھوٹ بولنا جائز ہے کہ لوگوں میں لڑائی ہو گئی ہو، 2 طرف چند لوگ ہوں یا ایک ہو یا زیادہ ہوں، لوگوں کے درمیان اگر صلح کرانا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرانا ہے، ایک دوسرے کے گلے کو ملوانا ہے، پیار و محبت پہلے کی طرح قائم کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، ان کو باہم ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا جہاں جائز قرار دیا ہے، اور بڑے اہم ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اب چاہے روزے کی حالت میں ہو، چاہے ماہ سیام میں ہو، رمضان کے مہینے میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، جب ان 3 میں سے کسی ایک جھوٹ کی ضرورت پڑ جائے وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ ہر جگہ جھوٹ بولیں تو آپ پر گرفت ہوگی، آپ پر کوڑا لگے گا، آپ کو سزا ملے گی میدان محشر قیامت کے دن۔ اور رمضان المبارک کی جہاں میں بات کروں، چونکہ رمضان سے متعلق یہ درس ہے کہ روزے کی حالت میں جو بھی مرد اور عورت جھوٹ بولے گا اس کا روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ بخاری ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں لا يقتطع احد مالا بیمین الا لقی اللہ وہو اجزم، یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ لے وہ اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہوگا۔ آج میں نے جیسا کہ پہلے کہا جھوٹ 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 جھوٹ، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی شہادتیں، ہر جگہ جھوٹ 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 کبھی نہیں بولنا ہے۔ لیکن اس وقت کی میں بات کروں، روزے کی حالت میں ہرگز نہیں،
بالکل نہیں، قطعا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا روزہ ویسا روزہ ہو جیسا اللہ کو پسند ہے، میرا روزہ ویسا روزہ ہو جیسا اللہ کو پسند ہے، تو بالکل آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کبھی دھوکے میں کوئی جھوٹ بات نکل جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر لیں۔ اب تک جو جھوٹ بولا ہو اس پر اللہ سے توبہ کر لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہی زندگی کے کسی بھی پل میں، خاص طور سے ماہ صیام روزے کی حالت میں، ہمیں جھوٹ سے بچا، امت مسلمہ کو جھوٹ سے بچا، دند پھند ہیرا پھیری سے بچا، جھوٹی شہادت دینے، جھوٹی گواہیاں دینے سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ ایک ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا، آپ بھی کریں، کہ ہماری جو حکومت ہے اور حکومت کے جو عہدے داران ہیں یا جو عہدے داران نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے ہی خدمت گار اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں ایم پی ہوں، اپنے گاؤں کا مکھیا ہوں، چاہے وہ بھلے مسلمان نہ ہوں، آپ سب مسلمان ان سب کے حق میں دعا کریں، الہی ان لوگوں کو بھی جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ کہیے آمین۔ اخبارات میں جھوٹ، سوشل میڈیا پہ جھوٹ، یوٹیوب پر جھوٹ، فیس بک پر جھوٹ، اور یہ جو چینل ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ ان کو جو لوگ جھوٹ وہاں بیٹھ کے بولتے ہیں، کبھی کبھی راتوں کو لگتا ضرور ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے، ضرور دکھ ہوتا ہوگا، ضرور کبھی ان کی پتنیاں، کبھی ان کے بھائی، کبھی ان کے باپ، کبھی ان کے سالے، کبھی ان کے چچا، کبھی ان کے نانا دادا، اہل محلہ کہتے ہوں گے، کیا کرتے ہو یہ تمہیں مرنے کے بعد سے ڈر نہیں لگتا؟ بہرحال بات طویل نہ کر کے یہی کہوں گا، سارے مسلمان تو عمل کریں ہی، لیکن سارے مسلمان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ان سب کے لیے بھی دعا کریں، اے اللہ ان کو بھی جھوٹ سے بچا، ان کو بھی ہمیشہ ہمیں جھوٹی گواہیوں سے بچا۔ الہی جو کچھ کہا مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے اس درس کو سنا انہیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، جو سنیں اور لگے کہ یہ اچھی باتیں ہیں تو اپنے بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچائیں، وہ سنیں گے، آپ کو اجر ملے گا، میرے اجر میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔